اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And a very warm welcome to meditation and مراقبہ. فرسٹ لیئر میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک مقدس لمحہ پیدا ہوتا ہے. بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سن رہے ہوتے ہیں. ایک محسوس ہونے والی کیفیت ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور حفاظت کا احساس اسے گھیر لیتا ہے. پوری سمجھ نہ ہونے کے باوجود بھی نور ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایک ون وے فلو ہوتا ہے. دوسری لیئر وہی ہے جہاں یہ بدلتا ہے. یہاں کنیکشن ٹو وے ہو جاتا ہے. اب بندہ صرف تلاوت نہیں کرتا، وہ سمجھنا شروع کرتا ہے اور اسی سمجھ میں وہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے. یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ٹرانسلیشن کے ذریعے، جہاں معنی اس طریقے سے آپ تک پہنچتے ہیں جو آپ کا ذہن سمجھ سکے. یہ ہدایت، ڈائریکشن اور کلیئرٹی دیتا ہے جو زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. اور اصل زبان عربک کے ذریعے، جہاں الفاظ بالکل اسی طرح لیے جاتے ہیں جیسا وہ نازل ہوئے تھے. یہاں نور کی گہرائی اس طریقے سے کھلنا شروع ہوتی ہے جو کوئی ٹرانسلیشن پوری طرح نہیں لا سکتا. کبھی کبھی پوری سمجھ سے پہلے ہی آنسو آ جاتے ہیں. یہ بھی کنیکشن کی نشانی ہے. جب الفاظ اسی زبان میں پڑھے جاتے ہیں جس میں وہ نازل ہوئے، عربک، تو تجربہ اور گہرا ہو جاتا ہے. وہی الفاظ لیکن ایک مختلف وزن، ایک مختلف پریزنس. نور کی وہ گہرائی جو ٹرانسلیشن میں پوری طرح نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی پوری سمجھ سے پہلے ہی دل رسپانس دیتا ہے. آنسو آ جاتے ہیں، سکون چاہ جاتا ہے، ایک خاموش کنیکشن بن جاتا ہے بنا کسی وضاحت کے. اس سٹیج پر قرآن صرف وہ نہیں رہتا جو آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو جواب دیتا ہے، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے، وہ آپ کو تسلی دیتا ہے. مگر اس سٹیج پر ایک اور بڑی چیز ظاہر ہوتی ہے. دوسری لیئر تفسیر ہے. وہ نرمی سے کھلنا، وہ روشنی جو ان الفاظ کے اندر ہے جو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں. اگر پہلی لیئر قربت تھی تو یہ لیئر اس قربت کا ادراک ہے. یہاں سوال بدل جاتا ہے. صرف یہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے. الفاظ اب دور یا عام نہیں لگتے، وہ پرسنل، پریسائز، زندہ محسوس ہوتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آیات صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک جواب ہے، ایک ڈائریکشن جو بالکل اس جگہ رکھی گئی جہاں آپ کو ضرورت تھی، ایک معنی جو اس وقت کھلتا ہے جب آپ تلاش میں تھے، ایک وضاحت جو بغیر شور کے الجھن دور کر دیتی ہے. یہ تصور نہیں، یہ سمجھ کا آغاز ہے. اور ہر جواب کے ساتھ ایک نرمی والی طاقت آتی ہے. امید جو آپ کو اٹھاتی ہے، حفاظت جو آپ کو گھیر لیتی ہے، اور یقین کے جو آپ کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے وہ آپ کے اپنے انتخاب سے بہتر ہے. پھر ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے. آپ تلاوت کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. عادت کی وجہ سے نہیں بلکہ ضرورت کی وجہ سے، کنیکشن کی وجہ سے. اور یہ چھوٹی بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل نے کچھ حقیقی چھوا ہے. اس سٹیج پر انسان بغیر زور لگائے بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نور سے گھیرا ہوا ہے. اس کی روزمرہ زندگی میں سکون اتر جاتا ہے. دنیا کے معاملات اسے پہلے جیسا نہیں ہلا پاتے. وہ حرام کے خلاف خرائے ہونے کی ہمت پا لیتا ہے، مضبوط، واضح، بے خوف. اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے. لوگ اسے زیادہ توجہ سے سنتے ہیں بغیر سمجھے کہ کیوں. اس میں ایک پریزنس ہوتی ہے، خاموش لیکن طاقتور، جیسے اس کی ذات میں اس چیز کا اثر آ گیا ہو جس سے وہ جڑا ہوا ہے، جیسے اس کی پریزنس خود ایک برکت بن گئی ہو. امام جعفر الصادق طالب حق کو نرمی سے یاد دلاتے ہیں. قرآن کے بارے میں معلومات کو قرآن کے ذریعے تبدیلی سمجھنے کی غلطی نہ کرو.
तफसीर रोशनी है लेकिन अभी सूरज नहीं, ये रास्ता दिखाती है लेकिन ये मंजिल नहीं। अब आप नूर हासिल करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन रूह की असल चाहत सिर्फ रोशनी देखना नहीं, बल्कि इस नूर के जरिए डिवाइन तक पहुंचना है। और ये सफर तन्हा नहीं चलता, ये मोहब्बत से गुजरता है, लगाव से गुजरता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुबारक दरवाज़ों से गुजरता है, जिन्होंने कुरान को जिया, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारा और दिलों के लिए उसकी हकीकत को खोला। इससे आगे और गहरी लेयर्स इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपके दिल ने कुछ महसूस किया है, अगर ये नूर आपको छू गया है, तो यहीं मत रुक जाइए, इस सफ़र का हिस्सा बनिए। नूर का सफ़र जो आपको डिवाइन तक ले जाता है। सब्सक्राइब करें और इस रास्ते पर चलना शुरू करें। Subscribe and walk this path. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.